مجھے اپنے سسر پہ بہت غصہ آیا کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے پتہ لگا کہ ان کی بیٹی پاگل ہے۔ پاگل بھی کوئی عام پاگل نہیں، ہر وقت عجیب و غریب حرکتیں کرنے والی پاگل۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت اور بہت معصوم تھی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے 2 نفل ادا کیے۔ مگر جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی تو پاگل ہے، عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، اپنے ہی کپڑے پھاڑنے لگتی ہے، زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور پھر پاگلوں کی طرح رونے لگتی ہے۔ دیوار کی طرف منہ کر کے اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی ہے، کہتی ہے دیکھو امی میں دلہن بن گئی، میں خوبصورت تو لگ رہی ہوں نا، میرے دولہے کو تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ لاہور کے ایک مشہور بزنس مین نے ایک نیوز چھپوائی کہ جو شخص اس کی بیٹی سے شادی کرے گا وہ اسے 5 کروڑ انعام دے گا۔ کیونکہ میں بہت غریب تھا اور اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا، اور میری ماں بھی بیمار تھی جس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے کہا اس سے میرا بزنس بھی ہو جائے گا اور میری ماں کا علاج بھی ہو جائے گا، اسی لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرا سسر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ اپنی بیٹی کی خوبصورتی دکھا کر مجھے اس چیز سے ناآشنا رکھا گیا اور میری شادی ایک پاگل لڑکی سے ہو گئی۔ ایک دن میں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا پریشان سوچوں میں گم تھا کہ میرے پاس 2 آدمی بیٹھے کانوں میں باتیں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اخبار بھی پڑھ رہے تھے اور وہ ہنس بھی رہے تھے۔ میں نے ان کے منہ سے یہی سنا کہ لاہور کے ایک بڑے بزنس مین نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اس لڑکا قابل ہوگا اور میری بیٹی سے شادی کرے گا میں اسے 5 کروڑ انعام دوں گا۔ ساتھ میں لڑکی اور اس کے باپ کی فوٹو بھی چھپی تھی۔ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی، مگر وہ آدمی ہنس رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی افواہ ہے۔ وہاں پر لوگ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں اس لڑکی میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی، اسی وجہ سے تو باپ اتنے پیسے دے رہا ہے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی کی شادی تو ایسے ہی ہو جائے۔ مجھے اس وقت صرف اپنے کاروبار کا اور اپنی ماں کا ہی خیال آ رہا تھا۔ میں نے کہا اگر یہ موٹی رقم میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اپنا کاروبار بہت اچھے طریقے سے شروع کر لوں گا اور میری ماں کا علاج بھی اچھے سے ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے وہ اخبار ان آدمیوں سے کھینچا اور اس آدمی کا نمبر نکال لیا۔ اب اگلے دن میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس کے دفتر جاؤں گا اور اس سے بات کروں گا۔ شرط میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے دل میں یہی سوچا تھا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے جاب بھی نہیں مل رہی اور میں غریب بھی ہوں۔ میں نے اس نمبر پہ کال ملائی، غالباً کسی آدمی نے اٹھائی اور وہ کہتا کہ آپ اپنی تفصیل ہمیں بتا دیں۔ میں نے ساری تفصیلات ان کو ای میل کر دیں۔ اگلے دن مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا، انٹرویو اور وہ بھی شادی کے لیے۔ میں اگلے دن اٹھا، اچھے سے تیار شیار ہوا اور ان کے آفس چلا گیا۔ آفس جا کر سامنے کیا دیکھتا ہوں، اتنی خوبصورت عمارت، چمچماتے فرش اور پرسکون ماحول۔ ہر کوئی وہاں اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص ویل ڈریس تھا۔ میری طرح وہاں اور بھی بہت سارے لوگ انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے اور وہ سب اس کی بیٹی کی شادی کے لیے ہی آئے تھے۔ جب مجھے اندر کمرے میں بلایا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص جس کی عمر 50 سے اوپر ہوگی تقریباً، تھکا ہوا، خاموش اور افسردہ، سر جھکائے بیٹھا لوگوں کے انٹرویوز لے رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ وہی تو تھا اس کا باپ، جو کہ شاید اپنی ہی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ اگر مجھے ان سب چیزوں سے کیا غرض تھا، مجھے تو صرف وہ موٹے پیسے نظر آ رہے تھے جن کو لے کے میں نے اپنا کاروبار شروع کرنا تھا اور اپنی ماں کا علاج کروانا تھا۔ جب مجھ سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ تم کیوں شادی کرنا چاہتے ہو تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا اور کبھی بھی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا۔ میں ایک اچھا آدمی ہوں، میرے ماں نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے اور میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں۔ وہ آدمی کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لی اور پھر مجھے کہا کہ اگر تم نے سوچ لی ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا اس نے اپنی بیٹی کے لیے مجھے سلیکٹ کر لیا تھا۔ چند ہی دنوں میں ہماری شادی طے پا گئی اور میرے اکاؤنٹ پیسوں سے بھر گیا۔ مجھے اس چیز پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ ان کے محل میں ہمارا نکاح سادگی سے ہوا لیکن بہت عالیشان ہوا۔ وہ گھر واقعی بہت بڑا تھا۔ شام کو ہمارے نکاح کے بعد جب رات ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ اب تم اپنی دلہن کے کمرے میں جا سکتے ہو۔ کیونکہ ساری رسومات انہی کے گھر میں ہوئی تھی تو ابھی تک میں ان کے گھر میں ہی تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھے گھر داماد بنا لیا گیا ہے۔ بہرحال وہ وقت آ چکا تھا جب مجھے اپنی دلہن کے کمرے میں جانا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی۔ میری دلہن سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سلام کیا اور میں بھی بیڈ پر بیٹھ گیا۔
مگر جب میں نے اس کی پاگلوں جیسی حرکتیں دیکھی تو میں بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ وہ ساری رات میری جاگتے ہوئے گزری کیونکہ اس لڑکی نے مجھے سونے ہی نہیں دیا۔ اس کی طبیعت کبھی کبھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی اور کبھی بہت نارمل ہو جاتی۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ میرے سسر نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، انہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اپنی پاگل بیٹی میرے پلے باندھ دی۔ صبح ہوئی تو میں سب سے پہلے اپنے سسر کے پاس گیا۔ میری آنکھوں میں اس وقت بہت غصہ تھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے آخر ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ مانا کہ آپ نے بہت بھاری رقم دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم پاگل سے شادی کر لیں۔ آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا، آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اس کے بعد میرے سسر نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتایا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا اور اس کی ماں کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سسر نے مجھے بتایا کہ مریم اور اس کی ماں کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ میں مریم کی ماں کو اور مریم کو بہت چوٹیں آئی تھی، لیکن مریم کی ماں موقع پر ہی وفات پا گئی اور مریم بچ گئی۔ مریم کا اس کے بعد بہت علاج ہوا اور اسے بہت ساری دماغی چوٹیں لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ میں تب سے ہی اس کا علاج کروا رہا ہوں۔ کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو کوئی پیار کرنے والا ملے تاکہ اس کی ماں کی کمی پوری ہو سکے۔ دوسری شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کی کہ سوتیلی ماں اس کو پیار نہیں دے سکے گی۔ میرے سسر یہ سب باتیں بتاتے ہوئے رونے لگے۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ مجھے پتا تھا، میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا کہ جو شخص اپنی ماں کا اتنا خیال کر رہا ہے وہ میری بیٹی کا بھی ضرور خیال کرے گا، اسی لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ مگر تم سچ کہہ رہے ہو، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے سسر کو تسلی دی اور مریم کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ میں نے دل و جان سے مریم کا خیال رکھا، اپنی ماں کا بھی علاج ساتھ ساتھ کرواتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریم کی حالت میں سدھار آنے لگا۔ نہ اب اسے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے اور اس کی بے ترتیب باتیں بھی ٹھیک ہونے لگی تھیں۔ دکھنے میں وہ جتنی خوبصورت تھی، اس کا دل اور بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں مریم کو ٹھیک کروں گا، کیونکہ اب وہ میری ذمہ داری تھی اور میری شریک حیات بھی تھی۔ مریم کی حالت میں دن بدن سدھار آ رہا تھا اور میری زندگی پرسکون ہو رہی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے ہمیں بلایا اور اس کی رپورٹس دیکھ کر کہا کہ مریم اب کافی بہتر ہے۔ مریم کو مزید علاج کی ضرورت اب شاید نہ پڑے، آپ نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا ہے اور گھر کا یہی ماحول رہا تو مریم جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آج میں مریم کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ مریم کے بابا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول اب بہت خوشگوار ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔